سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ النور اسمہ النور ووجہہ النور کتابہ النور دینہ النور وجعل دار اولیائہ نورا. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو نور ہے، اس کا نام نور ہے، اس کا چہرہ نور ہے، اس کی کتاب نور ہے، اس کا دین نور ہے، اور اللہ نے اپنے دوستوں اور اولیاء کے گھر یعنی جنت کو نور بنا دیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 54. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وسیع علم، عظیم قدرت اور کمال حکمت کو بیان فرما رہا ہے کہ اس نے کس طرح انسان کو پیدا کیا. یعنی انسان اپنی ابتدائی زندگی میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی کس کمزوری کی حالت میں وہ پلتا اور بڑھتا ہے ماں کے خون پر، اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، بس اس کو رونا آتا ہے اور ہر بات رو کے کرتا ہے. تو انسان کی تخلیق کا آغاز تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ سے بھی نکل کر انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ قوت پکڑتا ہے، ہر روز اس کے اندر ایک نیا ایکشن آتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قوت میں اضافہ کرتے کرتے اس کو اتنا قوی کر دیتے ہیں کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کی ظاہری اور باطنی ساری طاقتیں مکمل ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہیں سے اس کا ڈکلائن بھی شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف لوٹتا ہے. دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، اٹھانا، پکڑنا، ہر قسم کی طاقت گھٹنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ بالکل جواب دے جاتی ہے. ساری حالتیں چینج ہو جاتی ہیں، جسم پہ بجھریاں آ جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں انسان کو گھیرتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے. اس میں انسان بے بس اور کمزور ہے، نہ اپنے بچپن کو جوانی میں بدلنے سے روک سکتا ہے اور نہ جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے سے روک سکتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اور زندگی کے یہ مختلف مراحل اللہ نے طے کیے ہیں اور یہ ہونے ہی ہونے ہیں. ہم جیسی چاہیں دوائیاں کھا لیں، جیسی چاہیں غذا کھا لیں، جیسی چاہیں ایکسرسائز کر لیں، لیکن اولڈ ایج کے کچھ نہ کچھ عوارض جو ہیں وہ انسان کو لاحق ہوتے ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اور پھر مختلف سٹیجز سے انسان گزرتے گزرتے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بچپن کی کمزوری سے جوانی کی طرف جب جاتا ہے تو بھی انسان کے اندر کئی طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں. چاہے جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، ذہنی طور پر طاقتور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ارادے میں کمزور ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہوتا ہے، اپنے صبر میں کمزور ہوتا ہے، اپنے شکر میں کمزور ہوتا ہے، اپنی عبادتوں میں کمزور ہوتا ہے. بہت سی چیزوں میں اس کی کمزوریاں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں.
پھر انسان جلد باز بھی ہوتا ہے، اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. تو انسان کے ساتھ یہ کمزوری لگی ہوئی ہے. لیکن جب انسان عمر میں بڑھ جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من ضعف، کہ اللہ نے پیدا ہی تم کو کمزوری کی حالت میں کیا. یعنی تم عمر کے کسی بھی حصے میں ہو تو بہرحال تم کمزور ہی ہو. اور انسان دو کمزوریوں کے بیچ میں ہے، بچپن اور بڑھاپے کی کمزوریوں کے بیچ میں جوانی ہے، اور اس میں بھی طرح طرح کی کمزوریاں اس کے ساتھ ہیں. اور پھر جوانی سے جو بڑھاپے کا سفر ہے وہ پھر انسان کی زندگی کے اختتام کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی ایک ہے بڑھاپا اور ایک ہوتا ہے انتہائی بڑھاپا. تو بڑھاپے کی کمزوری کیا ہے کہ انسان کے اندر فزیکلی اور مینٹلی اس کی صلاحیتیں کمزور ہونے لگتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس میں انسان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی کم نظر آتا ہے، اس کا بولنا بھی کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ضعف کی تکرار 3 مرتبہ کی ہے، یعنی ابتدا میں، موجودہ حالات میں، اور اپنی انتہا میں، انجام میں. اور انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. تو انسان کی جو اصل عمر ہے، مثلاً انسان کی عمر اگر 60 سال کہی جائے تو جو بیچ کے 20 سال ہیں وہی کچھ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن عموماً اس وقت انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. اور جو انسان میچورٹی کی طرف جاتا ہے، بڑی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان پھر پچھتانے لگتا ہے کہ کاش میں کچھ کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس کی جوانی میں نادانی نہیں ہوتی، یعنی جو جوانی کو سمجھداری کے ساتھ گزار دیتا ہے. اور وہ جوان عرش کے سائے تلے ہوگا جس نے اللہ کی عبادت اپنی جوانی میں کی ہوگی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے انسان کو نیک اعمال کر لینے چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا لے جب تک اس کی ہمت طاقت کام کر رہی ہے. جب انسان بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے تو اس کی خواہشات تو ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. پھر بھی انسان کو اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ عذر نہیں بنا لینا چاہیے اب تو ہماری عمر گزر گئی، اب تو ہمارا وقت گزر گیا، اب تو ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اس کا بہت سا تعلق انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے. اگر انسان کی سوچ پازیٹو ہو تو جسمانی کمزوری آڑے نہیں آتی. بہت سے لوگ الحمدللہ بڑھاپے کے اندر بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. اگرچہ بڑھاپے کی عمر جو ہے وہ آزمائشوں سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن مومن کا بڑھاپا فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ اسے آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، لیکن آخری عمر میں اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے. کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے اٹھا لے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا. اور مومن کی عمر اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی ہے، یعنی جتنی بھی عمر اللہ تعالیٰ دے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، اس کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو سینئر لوگوں کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے آرام کا، کھانے پینے کا، دوائیوں کا، ان کے مسائل کا، ان کے مشکلات کا، ان کے جذبات کا، اور ہر اس چیز کو ان سے دور رکھنا چاہیے جو ان کی زندگی میں بدمزگی اور پریشانی پیدا کرے. ہمارے معاشرے میں افسوس یہ کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں اور والدین جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ جب تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹ کے بات نہ کرو.
تو اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لایا گیا, کیونکہ چل نہیں سکتے اس وقت, ویل چیئر تو ہوتی نہیں تھی, ہوتی بھی تو مکہ میں چلانی کون سی آسان ہے, ابھی بھی مشکل ہوتی. خیر, حالانکہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, ان کا سر سفید ہو چکا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو گھر میں ہی رہنے دیتے, ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر والوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے. ایک بزرگ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی, یعنی جلدی راستہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. تو اس لیے اسلام نے بزرگوں کو بہت عزت دی ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز دینا ہو, شروع کرنا ہو, جیسے گھر میں کھانا سرو کرنا ہو تو بڑوں سے ہی پہلے شروع کرنا چاہیے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے, اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ میں بڑے کو دوں. پھر یہ کہ بڑوں کو سلام کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو, یعنی قرآن میں, اور اسی طرح عادل حکمران کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کا حصہ ہے. یعنی جو شخص بڑوں کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزت دے رہا ہے. اور بزرگوں کو خود بھی فائدہ مند بننا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور احترام والی باتیں ان کے لیے فرمائی, تو پھر اس عمر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. خاص طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ام ہانی جو ان کی کزن تھی, حضرت علی کی بہن تھی, تو وہ کافی بزرگ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے, مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ جو میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائیں اور ان کا بہت سا فائدہ بتایا کہ تم یہی پڑھتی رہا کرو. یعنی بعض اوقات انسان چل پھر کے بہت کچھ بھاگ دوڑ کے کسی کی خدمت کے کام اور کچھ نہیں کر سکتا, تو ذکر کی کثرت کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہمیں جمعے کے دن بہت خوشی ہوا کرتی تھی, کیونکہ ہماری ایک بڑھیا تھی جو ہمارے لیے چقندر کی جڑیں لیتی, جنہیں ہم کھیتوں میں نالیوں کے کنارے بو دیا کرتے تھے. وہ ایک ہنڈیا میں ڈال کے ان کو پکاتی, اوپر سے جو کے کچھ دانے اس میں ڈال دیتی, اس میں چربی یا چکنائی نہیں ہوتی تھی. جب ہم جمعہ پڑھ کر ان کے پاس جاتے تو ہمارے سامنے یہ پکوان رکھ دیتی. اس کھانے کے باعث ہمیں جمعے کے دن بہت خوشی ہوا کرتی تھی. ہم جمعے کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے. تو اس سے کیا ہے کہ ماشاءاللہ جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی لذت دے دیتا ہے کہ وہ جو بھی کھانا پکاتی ہیں بہت ہی عمدہ ہوتا ہے. تو یہ بزرگ خاتون بھی کھانا پکاتی ہیں, صحابہ کو سرو کرتی تھی. الحمدللہ آج الہدا میں بھی یہ روایت بہت ہے کہ جمعے کے دن ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ بھی ہماری مبین بہن اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے لا کے یہاں لوگوں کے لیے سرو کرتی ہیں. اور اسی طرح اور بزرگ خواتین بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ پکا کے لا رہی ہوتی ہیں تاکہ اوروں کو مل جائے اور کچھ فنڈ ریزنگ بھی ہو جائے. تو اسی طرح یعنی کہیں بھی جو بھی آپ کو اللہ نے اسکلز دی ہیں وہ ٹرانسفر کریں, چاہے پکانے کی ہے, چاہے سینے کی ہے, چاہے آرٹ ہے, پینٹنگ ہے, یعنی کوئی نہ کوئی آپ کی ہابی ضرور ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو آپ آگے کریں. اور یہ ہماری سنت صحابہ رہی ہے, چاہے تعلیم کا کام ہے, چاہے کسی کو کچھ باز و نصیحت کرنا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارا گول جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے, ہر ایک انسان کا ہونا چاہیے, لیکن ظاہر کی عمر کے آخری حصے میں پھر چانسز دنیا میں رہنے کے کم ہو جاتے ہیں, تو اس وقت انسان کو دنیا کی فکریں کم کر دینی چاہیے. بعض اوقات ہم نے سب کے پریشانیاں اپنے بچوں کی, بچوں کے بچوں کی, وہ کہاں رہیں گے, وہ کیا کھائیں گے, وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کہاں آ رہے ہیں, کوئی سفر پہ گیا بتا دیا, بس سارا وقت دھیان ادھر. یعنی ایسے ایسے ہم و غم ہم نے پالے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کے نہیں ہوتے. ہمیں اس کی بجائے سارے غموں کو اپنی آخرت کا ہم بنا لینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے. تو ایک خاتون نے کسی سے یہ حدیث سنی تو ان کی زندگی میں بہت سے پرابلمس تھے, تو انہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میری ساری فکروں کو آخرت میں جمع کر دے. تو انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ایک شیخ سے, تو ان شیخ نے یہ ذکر کیا اور میں نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس خاتون نے بتایا کہ
یہ میں نے حدیث شاید انہی سے سنی تھی، آپ سے سنی تھی، اور میں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میری دنیا کی فکریں کم ہو جائیں، بس آخرت کی لگ جائے. تو کہتی ہے کہ جتنے بھی میری زندگی میں مسائل تھے وہ سارے کے سارے حل ہو گئے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بعض اوقات حدیث سن لیتے ہیں، انفارمیشن لے لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمیں ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے کل میں کام آنے والے ہیں، اور کسی نافرمانی کے کام میں نہیں پڑے. اسی طرح یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کی اسی طرح عیادت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. مومن کو اولڈ ایج میں جو بیماری کوئی ہو جاتی ہے اس کی ساری زندگی کا کفارہ ہو جاتی ہے. ہمیں دنیا میں لگتا ہے شاید ہم بہت مظلوم ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز جو ہمیں کرنی چاہیے کہ ناکارہ عمر سے پناہ مانگے، یعنی ایسی زندگی کہ جس میں ہم دوسروں پہ بوجھ ہو جائیں اور خود کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں پازیٹیو تھنکنگ دے، اور ہمیں زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور اپنے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزاریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہمارا بس ختم ہو گیا سب کچھ، اب کچھ نہیں آتا، اب بھول گئے. منفی باتیں نہیں کریں. آپ یہ سوچا کریں نہیں ہمیں سب کچھ یاد ہے اور ہم سکھا سکتے ہیں، ابھی بھی ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی بیوی کو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اولاد دے دی تھی، اور ابھی بھی ایک دن میں تصویر دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون جو تھی شاید 70 ایئرس کی تھی یا پلس، اور اللہ نے اس کو بیبی دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جو چاہے کسی کو دے سکتا ہے، بس ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا. کیونکہ اس ایج میں جب ہم دیکھتے کہ سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ گئے ہیں، یا ہم اس طرح نہیں ایکٹیو رہے، یا ڈرائیو نہیں کر سکتے، یا ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو شیطان بہت سے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے تو اپنے اوپر سدکارے. آج صبح مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے یہ نسخہ پہلے بھی بہت لوگوں کو بتایا، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ شروع کیا ہے تو میرے جسم کی دردیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو کیا میں اوروں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس دعا کے پڑھنے سے میرے لیے اتنا فائدہ ہوا؟ تو بہرحال آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب دل گھبرانے لگے اور دل میں پریشانی آنے لگے اور دل میں کوئی غم جگہ بنانے لگے، تو یہ دراصل شیطان کا حربہ ہوتا ہے، وہ انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت یہی دعا پڑھ کے اپنے اوپر تھتکار دیں، دل کی جگہ پر تھو 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 ایسے کر کے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل